مرحومہ زاہدہ بیگم اور شکیلہ بیگم بنت مرزا حامد علی کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی ذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم محمد محمد وآل محمد لکھتا ہوں خون دل سے نوحہ حسین کا لکھتا ہوں خون دل سے نوحہ حسین کا ارض و سما میں ہوتا ہے گریہ حسین کا ابن حسن کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ابن حسن کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روتا ہے خاک اڑاتا ہے کنبہ حسین کا روتا ہے خاک اڑاتا ہے کنبہ حسین کا عباس نامدار کے شان جدا ہوئے عباس نامدار کے شان جدا ہوئے جب سے تڑپ رہا ہے یہ کنبہ حسین کا جب سے تڑپ رہا ہے یہ کنبہ حسین کا کھا کر سینہ جگر میں تڑپتا ہے خاک پر کھا کر سینہ جگر میں تڑپتا ہے خاک پر ہم
شکل مصطفیٰ بھی ہے بیٹا حسین کا، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہے بیٹا حسین کا۔ اصغر کی لاش دیکھ کر زینب نے کہا، اصغر کی لاش دیکھ کر زینب نے کہا، پیاسا شہید ہوگا بچہ حسین کا، پیاسا شہید ہوگا بچہ حسین کا۔ تیروں کی زد میں دیکھ کے شبیر کی نماز، تیروں کی زد میں دیکھ کے شبیر کی نماز، رب کو پسند آ گیا سجدہ حسین کا، رب کو پسند آ گیا سجدہ حسین کا۔ مشہد نجف مدینہ بھی اور کاظمین بھی، مشہد نجف مدینہ بھی اور کاظمین بھی، کونوں مکان حسین کے کعبہ حسین کا، کونوں مکان حسین کے کعبہ حسین کا۔ دل کو سکون ملتا ہے ذکر حسین سے، دل کو سکون ملتا ہے ذکر حسین سے، ہوتا ہے دو جہان میں چرچا حسین کا، ہوتا ہے دو جہان میں چرچا حسین کا۔ جنت کی آرزو نہیں عسکر کبھی تجھے، جنت کی آرزو نہیں عسکر کبھی تجھے، جنت ہے میرے واسطے روضہ حسین کا، جنت ہے میرے واسطے روضہ حسین کا۔ لکھتا ہوں خون دل سے نوحہ حسین کا، ارض و سما میں ہوتا ہے گریہ حسین کا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھر دربار میں نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے کھڑے تیرا گھر جلانے کو، سہے گی کس طرح، سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا، بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے، رلا کے بھی کو ظالم نہ اتنا شرمائے، بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا،
تاخیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے گئی ہے جس طرح گئی ہے جس طرح گھر میں تھکی تھکی زہرا بھر دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا تو ہر تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آوارہ وطن زینب جائے گی وطن کیسے آوارہ وطن زینب جائے گی وطن کیسے منہ سب کو دکھائے گی پابند مہن کیسے آوارہ زینب بھیا تیرے لاش کو اس
سون بیاباں میں بے گورو کفن تنہا چھوڑے گی بہن کیسے آوارہ وطن ارمان تھا مدت سے اکبر تیری شادی کا میں بیاہ کے لاؤں گی اس گھر میں دلہن کیسے آوارہ وطن میں لٹ گئی جنگل میں رے شاہ نجف آؤ پردیس میں بھائی کو چھوڑے گی بہن کیسے آوارہ وطن زینب یہی کہہ کر عباس کو روتی ہے تم ہوتے تو بازو میں بنتی یہ رسن کیسے آوارہ وطن جاؤں گی مدینے جب پوچھیں گے سبھی آ کر پامال ہوا رن میں زہرا کا چمن کیسے آوارہ وطن صغریٰ نے اگر پوچھا آ کر علی اصغر کو بتلاؤ پھوپھی میرا ہے غنچہ دہن کیسے آوارہ وطن زینب جائے گی وطن کیسے منہ سب کو دکھائے گی بنا
بنا ڈال کے رضا ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے قاتل کے گھر میں فتح کا اعلان کر دیا
آہ دل پہ اذیت بری ہوئی احترام دفتر پاک رسول کا نام محرموں کے نرے میں گھر ہے بطول کا فضا نے ہاتھ تھام کے جس دم اٹھا دیا تھرا کے اٹھی خاک سے مظلوم فاطمہ سیدھی کمر نہ ہو سکی یوں ذوق چھا گیا اور پسلیاں تھیں ٹوٹ گئی درد تھا بڑا ہاتھوں سے دل کو تھامے ہوئے ترتراتی اور آہ کرتی ہوئی ترتراتی تھی گردن میں مرتضیٰ کے عدو باندھے گھر سے چلے علی کو لے کر کشا بولی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بے کرتی ہوں بدعا کہ ہو خیر خدا چھوڑے نہ وہ تو ہاتھ اٹھائے بدول میں رتبے ہیں اپنے جائے دکھائے بطول میں بھولے علی کے صبر کر اے میری سابرہ وعدہ خدا سے صبر کا حیدر نے ہے کیا بی بی بڑے دکھوں سے یہ اسلام ہے ایک آہ سے تمہاری ہے امت کا خاتمہ اب صبر کر کے ظلم کی رفتار دیجو اور مومنوں میں اپنی دعا باندھیجو بی بی نے سر جھکا لیا آنسوں
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العظمى والمحجة الكبرى النبي المكي القرشي الهاشمي المطلبي الطهامي والرسول الممجد بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد. ناظرین محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شکیل آپا کو ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص سے یاد فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ آن لائن مجلس کا یہ سلسلہ ہے لاک ڈاؤن میں، اس لیے بہرحال میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے. اصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ بھی ہمارے ایک بہت ہی محترمہ اور ذاکرہ، جس کو یہ کہا جائے کہ میسور کی لیڈیز عزاداری کی زینت. بہرحال وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کے اصال ثواب کی مجلس، اور اسی لیے میں نے آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ ہر نفس کے لیے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کے لیے موت، یعنی حیات ہے تو موت سے، جہاں حیات نہیں ہے وہاں تو خود ہی موت ہے. لہذا قدرت، اور یہ ایک طرح سے بہت بڑا ٹھوکا ہے انسانیت کے لیے کہ دیکھو جب ہم نے تم کو حیات دی ہے تو یہاں پر مغرور نہ ہو جانا کہ ہم اب مریں گے نہیں. یہ جہان آپ کی قیام گاہ ہے، قیام گاہ ابدی نہیں ہے، گزرگاہ ہے. بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہے کہ یہ گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے. قیام گاہ ابدی وہاں ہے جہاں کے لیے قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم وہاں سے آئے ہیں اور وہیں واپس چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد کا جملہ ہے رضن بقضائہ و تسلیما امرہ. ہم قضاء و قدر الہی پہ تسلیم ہیں، سرکش نہیں ہیں. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، بہت بڑا اشارہ ہے اس کے اندر کہ اپنے کو قضاء و قدر الہی کے سامنے جھکا کے رکھو، تسلیم رہو، سرکش نہ بنو. سرکشی عبودیت نہیں ہے، فرعونیت ہے. جہاں سرکشی ہے وہاں فرعونیت ہے، جہاں عبودیت ہے وہاں پر انسان کے اندر فروتنی ہے. اسی لیے کہا کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تسلیم رہو اللہ کے احکام کے سامنے، اپنے کو جھکائے رہو. ہم نے تم کو اکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے. البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیشانی ہر کے سامنے نہیں جھکانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج جو عبادت کا ایک انوکھا انداز انسان نے نکال لیا اس لیے
کہ وہ عبادت اور پیشانی کے جھکانے کے مفہوم سے واقف نہیں ہے، لہذا جہاں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ عظیم ہے اس کے سامنے جھکے، عظیم ہی نہیں تھوڑا سا بلند، درخت دیکھا بہت بڑا ہے اس کے سامنے سجدہ کر لیا، پہاڑ عظیم نظر آ گیا اس کے سامنے پیشانی جھکا دی، اگر سورج چمکتا ہوا نظر آ گیا اس کے سامنے جھک پڑے، جبکہ ان کے سامنے اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے نہیں کہا ہے، پروردگار کو حکم یہ ہے کہ تم میرے سامنے جھکو، ہمارے سامنے پیشانی کو جھکو، یہ تمہاری مخلوق ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے تمہاری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو ان کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر تم اطاعت کی منزل میں اتنے اوپر ہو جاؤ کہ جہاں پر حدیث قدسی کہتی ہوئی نظر آئے عبدی اتنی حتی اجلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تجھے اپنا مظہر بنا دوں گا، تو یہ پہاڑ تمہاری انگلی کے اشارے پہ چلیں گے، یہ ہوا جہاں چاہو گے تم کو لے جائے گی، تم کو اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، درخت کو اشارہ کرے گا میرا بندہ تو درخت چلنے لگے گا، درخت گواہی دے گا، تو یہ سب تمہارے مطیع ہیں، تم ان کے مطیع نہیں ہو، تم ان کے اوبیڈینٹ نہیں ہو، یہ تمہارے اوبیڈینٹ ہیں، لہذا ان کے سامنے جھکنا تمہاری شان کے خلاف ہے، تم اشرف مخلوقات، تمہیں ان کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تمہیں میرے سامنے جھکنا ہے۔ اور ایک بات یہاں کہوں کہ آج انسان اس لیے سب کے سامنے جھک رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں جھک رہا، اگر وہ اس کے سامنے جھکے تو اس کی پیشانی اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے سوائے اس کے سامنے، اور یہی تو موجہ تھی کہ جب سجدے میں مصائب کی منزل میں نہیں ہوں، فضائل، جب سجدے میں ضربت لگی ہے تو کیا کہا؟ آج میں کامیاب ہو گیا، انسانیت کی کامیابی کا راز سجدہ ہے، مت بھاگو سجدے سے، مت دامن چراؤ سجدے سے، اس لیے کہ اس کے سامنے نہیں جھکو گے تو سب کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور جو پیشانی اس کے سامنے جھک گئی وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے، تو میرے عزیزو، اور یہی حال کفو حیدر کا تھا، جو کہ لیڈیز کی مجلس ہے، کفو حیدر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہی سیم حال، اسی لیے تو کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ خدا کی قسم رسول نے پوری فہرست انسانیت کو اپنے نگاہ میں رکھ کے کہا تھا، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تقابل نہیں، تو میں اسی لیے تقابل نہیں کرا، لیکن کوئی نہ سب آ گئے کہ اگر علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ عبادت کی اگر شان دیکھنا ہے تو در زہرا پہ آ جائے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کو فاطمہ زہرا نے بطور احسن انجام نہ دیا۔ تو امتیاز یہ ہے کہ عبادت خود عبادت کرنے لگتی تھی زہرا کے دروازے پہ آنے کے بعد، اور عبادت صرف یہی نہیں کہ انسان اپنی پیشانی کو جھکاتا رہے سجدے میں نماز میں، نہیں، عبادت یہ ہے کہ تمام احکامات الہیہ کو مان کے چلنا، رضن بقضاء ہی و تسلیماً لامر، یہی ہے، اپنی مرضی نہیں، تیری مرضی، اپنی نہیں، ہم صرف تیری مرضی پہ چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا مسئلہ آیا تو بابا سے اپنی مرضی کا اظہار نہیں کیا، کر سکتی تھی، اختیار تھا بی بی کو اپنا کفو چننے کے لیے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ بابا میں فلاں سے کرنا چاہتی ہوں، فلاں سے، نہ، یہ میرا میسج ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے، سمجھیں یہ ہمارے سامنے جو کریکٹر ہے بی بی کا، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، سمبولک ہے یہ۔ اب ایک جگہ بھی دکھائیں کہ بی بی نے کہا بابا میں فلاں جگہ، نہ، کبھی نہیں، بلکہ رسول اللہ خود پریشان ہوئے کہ فاطمہ کی شادی کس سے کی جائے، نااہل لوگ آئے بھی پیغام لے کے، اور حضور منہ گھماتے رہے
یہاں تک کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام آیا، اور بعض روایتوں میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ آج کی رات میں ستارہ جس ڈیوڑی پہ اترے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں، یعنی خود بھی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، یہ ستارہ اللہ کے قبضے میں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس رات میں کوئی بھی نہیں سویا، ساری آنکھیں جاگتی رہیں اور سب ستارے کو دیکھ رہے تھے کہ زہرہ کہاں اتر رہا ہے، اور زہرہ بھی ایک دم اچانک اتر کے جا کے علی کی ڈیوڑی پہ نہیں پہنچ گیا، نہیں تو مورخین لکھتے کہ اتفاق سے اتر گیا تھا، چلا وہاں سے۔ بی بی زہرا کی بھی نگاہ ستارے پہ ہے کہ آج میرا مقدر کہاں جاتا ہے۔ جیسے چلا بی بی نے تسبیح شروع کی، اللہ اکبر، 34 مرتبہ کہا، ستارہ کہاں اترا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جیسے اترا شروع کیا الحمدللہ، 33 مرتبہ کہا، ستارہ پھر واپس چلا، جب وہاں اپنے مدار پہ پہنچا، سبحان اللہ، یہ ہے تسبیح ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا قبولیت نماز کی دلیل بھی کہی جاتی۔ ہمارے ناظرین کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد تسبیح بی بی کو ضرور پڑھیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت۔ آپ دیکھیں، اگر فرائض کی انجام دہی پہ دیکھیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس دور میں بھی، خاص کر خواتین کے لیے، ایک لیڈیز، ایک خاتون جو ہوتی ہے، کبھی کسی کی بیوی ہوتی ہے، کبھی بہو ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے، اور تینوں فرائض بیوی نے اتنے اچھے انداز میں انجام دیے ہیں کہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، کون ہے؟ ساس، کس کی؟ بی بی کی، اتنے بہترین انداز میں امور خانہ داری کو انجام دیا کہ کبھی فاطمہ بنت اسد کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کہیں بھی نہیں دکھا سکتا۔ آ جائیے شوہرداری میں، مولا کائنات سے کبھی فرمائش نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے، نعوذ باللہ تمہارے گھر میں تو بھوکے ہی رہے۔ میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، آج ہماری خواتین کبھی کبھی اپنے شوہروں سے تنگ دستی میں عاجز ہو جاتی ہیں، کہتی کہ کیا تمہارے یہاں سکھ ملا؟ نہیں کہنا، اس لیے کہ شوہر کن مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کو زوجہ کو سمجھنا۔ کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہے، اور کوئی بدبخت ایسا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے اس فرقے کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا نالائق شوہر ہوگا خود جو ہے بہترین زندگی گزارے اور اپنی زوجہ کو اس پریشانی میں رکھے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو سمجھنا، اسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، جو بیوی نے دکھائی، علی اور فاطمہ کے درمیان کی انڈرسٹینڈنگ، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ طبیعت خراب ہوتی تھی تب بھی نہیں کہتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، آج میں کام نہیں کروں، نہیں۔ اور اس کے برخلاف مولا کائنات نے خود ایک مرتبہ، واقعہ تمام ہمارے ناظرین کی نگاہ میں ہے، کہ فاطمہ کوئی فرمائش کرو، اور جو روایت ہے، بہرحال استناد کی طرف میں ابھی نہیں جاتا، کہ بی بی کو شاید بخار تھا، تو کہ اگر علی تھوڑا سا انار کا کہیں سے انتظام ہو جاتا تو مجھے شاید، دیکھیں وہ بھی کب کہا ہے، جب مولا نے کہا کہ نہیں تم فرمائش کرو فاطمہ،
اب یہ اگر فرمائش نہ کریں تو علی معمولی شخصیت کا نام نہیں، امام وقت، خلاف ورزی ہو جائے گی امام کی. ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے بی بی فاطمہ، نزاکت وقت کو سمجھتی ہیں، لہذا جیسی کہ نہیں تم فرمائش کرو، سمجھیں کہ اب یہ امامت کے حساب سے کہہ رہے ہیں. علی اب یہاں بھی عاجزی ہے. اگر انار کا انتظام ہو جائے، یعنی کہ جاؤ اچھا ٹھیک ہے کرو انتظام، تم تو کہہ رہے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. انداز گفتگو کیسے ہونا چاہیے شوہر کے لیے، بھلو شوہر حکم کرے پھر بھی ہمیں تحکمانہ انداز نہیں اپنانا ہے اپنے شوہر کے سامنے. اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیوی کا ہر آن خیال رکھے، اس کے پر ظلم نہ کرے. یہ دونوں چیزیں مولا کائنات کی زندگی سے اور بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اجاگر ہو کے. اب دیکھیں مولا کائنات چلے اور پورا واقعہ، اور انار راستے میں سب کو کھلا دیا مولا نے. میں نے بالکل مختصر کیا، کافی وقت ہونے والا ہے. یہ انار کھلا کے اب واپس آ رہے ہیں مولا کائنات اپنے گھر کی طرف. کس عالم میں کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا تھا فرمائش کرو، اللہ اکبر، اور اب میرے پاس نہیں. دیکھیں جب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے تو اللہ خود مدد فرماتا. فوراً فرشتے کو حکم ہوا جنت کے انار لے جا کے بی بی زہرا کے دروازے پہ پہنچاؤ. یہ نہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے آئے. کاش میری بات ناظرین تک پہنچے، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. کہنا کہ علی نے بھیجے. اب علی پہنچ جائیں، ہمیں کہا وہ علی اعلیٰ، یہ بھی علی وہ بھی علی. لہذا کہنا علی نے بھیجے ہیں، بات بھی غلط نہیں ہے، کام بھی ہو گئے. یا سلوات بھیج دے بل. اب مولا کائنات جب دروازے پہ آتے ہیں اور دروازے کی درار سے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کیا کریں. دیکھا تشت بھرا ہوا ہے انار سے، بی بی بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. بعض اوقات میں نوش فرما دوں. جلدی سے دروازے کو دق الباب کیا، یہ اچھی اردو میں، نہیں تو کھٹکھٹایا وہ اپنی چالو اردو میں، اور دروازہ کھلا. اندر پہنچے کہ فاطمہ یہ انار کا آپ ہی نہیں تو بھیجے. ناظرین محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتہ دار اور رشتہ داری کو کیسے بی بی نبھا رہی تھی. ساس بہو کا رشتہ، شوہر زوجہ کا رشتہ، اب دیکھیں ماں اور بیٹوں کا رشتہ. کتنے بہترین انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کی بی بی نے. کہ اگر اس کو نظر غائر اس کا جائزہ لیا جائے تو کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی زینب بنی جسے عالم غیر معلمہ کہا گیا. کائنات میں بڑے سے بڑے محدثین بھی اگر آ جائیں تو بی بی زینب سے اوپر نہیں جا سکتے. یہ رتبہ ہے بی بی زینب کا. اور میں نے تمام پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ ذرا سی مصیبت میں ذہن میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں اور مسلسل سلام ہو اس بی بی پہ جس نے ناقے پہ بیٹھ کے وہ خطبے دیے ہیں کہ دربار کوفہ و شام ہل گئے. یہ ہے بی بی زینب. دربار میں وہ خطبہ دیا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں، کبھی بازار کوفہ میں. میرے عزیزو ناظرین محترم ذرا توجہ کریں. اور اس کے بعد حجاب کے مسئلے میں جب گفتگو ہوتی ہے اور بی بی کا کردار دیکھا جاتا ہے تو کیا کہنا حجاب کے متعلق بی بی کا کردار. اب دیکھیں حضور بی بی کے گھر تشریف لائے اور پوچھ رہے ہیں فاطمہ کیا میں آ جاؤں. اب یہاں پر بھی بہت ہی مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے. بی بی نے وہی جواب دیا جو قرین قیاس تھا کہ آپ کا گھر ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے.
آ جائیے تشریف لے آئیے. کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک میرے صحابی ہیں. کہ رک جائیے میں ذرا حجاب کر لوں. کہ نابینا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جواب. کہ نابینا وہ ہیں، میں تو نہیں. حجاب کا مسئلہ کتنے بہترین انداز میں مسئلہ حجاب کو بی بی نے عوام الناس کو سمجھایا ہے کہ حجاب کو ہلکا نہ لو. حجاب تمام گناہوں سے بچاتا ہے. اور جب بزم رسول میں حضور واز فرما رہے تھے، اس میں حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو جناب سلمان فوراً آئے در زہرا پہ اور کہنے لگے کہ آپ کے بابا آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بی بی نے کہا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ نامحرم پہ اس کی نگاہ پڑے، نہ اس پہ نامحرم کی نگاہ پڑے. سلمان واپس آنے کے بعد کہا حضور اس کا جواب یہ ہے کہ نہ نامحرم کی نگاہ اس پہ پڑے، نہ اس کی نگاہ نامحرم پہ. کہا یہ تیرا جواب نہیں. کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ آپ کی بیٹی کا جواب ہے. کہا یہی تو وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اذاہا فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. من اذانی فقط اذى اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو، جس نے اللہ کو اذیت دی فہو کافر، وہ کافر ہے. تو دیواروں پہ کسی کے کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کفر خود اپنے تمام کافروں کو تلاش کر لیتا ہے. جو بی بی سے ناراض یا بی بی ان سے ناراض گئی ہیں، دونوں چیزیں ہیں، وہ خود کافر. حدیث کی روشنی میں لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، خاص کر ہمارے ماں بہنوں کے یہ زمانہ. میں یہ نہیں کہتا اور اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ خواتین علم سے بہرہ رہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ اشارہ کرتا چلوں، علم بہت امپورٹنٹ ہے لیڈیز کے لیے بھی. اسی لیے تو بی بی زینب کو عالم غیر معلمہ کہا گیا. ہمارے ہاں علم معیار ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. لیکن علم حاصل کرنے میں یہ نہ ہو کہ اسلامی قوانین پائمال ہو جائیں. علم حاصل کریں مگر اسلامی قوانین کے اندر، انڈر دی رولز اینڈ ریگولیشنز آف اسلام. یہ طرح امتیاز ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم امام جعفر صادق کی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بی بی زہرا یہ ان تمام اماموں کی ماں ہے. لہذا تمام خواتین کے لیے بھی یہ نمونہ عمل ہیں، لہذا عمل کرنا. اب دیکھیں جب کردار انسان کا بحر زخار ہوتا ہے، میں نے ایک جملہ استعمال کر لیا ہے، جب انسان کامل، بلکہ انسان عام بھی نہیں، انسان کامل اگر بی بی زہرا جیسی ہو تو اس کا کردار کتنا مؤثر ہوتا ہے تمام لوگوں پہ. آپ دیکھیں حبش کی شہزادی کا نام ہے فضہ. حبش کی شہزادی ہیں، لیکن جب وہاں سے یہاں آ گئیں اور کسی نے کہا کیا فضہ اتنی بڑی سلطنت کو ٹھکرا کے آ گئے، کہ وہ سلطنت نہیں تھی، حکومت تو اب ملی. در زہرا پہ آ کے مجھے حکومت ملی. ظاہر سی بات ہے وہاں پر انسانوں پہ حکومت تھی، یہاں پر ملائکہ پہ بھی حکومت چل رہی ہے فضہ کی. توجہ ہے نا میرے عزیزوں. ایک واقعہ اور پھر ربط مصائب کہ ایک مرتبہ شاید رمضان کا زمانہ تھا یا اس کے علاوہ مولا کائنات نے دعوت دی رسول گرامی اسلام کو کہ حضور چلیے آج گھر میں، یا روایت میں کہ حضور نے خود کہا کہ کیا علی کچھ کھانے وانے کا انتظام نہیں ہے. بہت توجہ کریں. کہا کہ چلیے حضور آپ کا گھر ہے. لے کے آئے، کھانے کا انتظام ہوا، میں نے مختصر کیا ہے اور حضور نے تناول فرمایا. جب نکلنے لگے، باہر تشریف لانے لگے
تو ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کل ہمارے طرف سے مہمانداری. پھر حضور تشریف لائے اور تناول فرمایا. پھر اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہماری طرف سے، یعنی کل حضور ہماری طرف سے. حضور پھر تشریف لائے. اس کے بعد مولا کائنات نے دعوت دی. مولا کائنات کی دعوت قبول کر کے جب حضور واپس چلے تو ایک مرتبہ بی بی فضہ نے پردے کی آڑ سے کہا کہ حضور اس کنیز کی بھی مہمانداری قبول فرمائیں. اب دیکھیں کتنا عظیم کردار پیش کر رہے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں تمام انسانیت کے لیے کہ کوئی تو امتیاز نہیں رکھا کہ میں اتنی بڑی شخصیت ہوں، ایک کنیز کا کھانا کیسے کھاؤں، یا تیری دعوت کو میں اگر قبول کروں تو میرے اسٹیٹس سے گرا ہوا. نو اسٹیٹس. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اور ایک مرتبہ آنے کے بعد نماز ادا کی. نماز ادا کر کے دوسرے دن اب جب چلے، بہت توجہ کریں ناظرین محترم، تو اب سب پریشان ہیں کہ آج کس کے مہمان ہیں. حضور نے کہا آج میں فضہ کا مہمان. آئے بیت الشرف میں مولا کائنات نے بیوی سے کہا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ اگر کہ فضہ نے دعوت دی تھی تو مجھ سے بتایا کیوں نہیں. جناب فاطمہ پہنچی حجرے بی بی فضہ کے. دیکھا کیا کہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے فضہ دعا کر رہی ہیں اور بغل میں خوان جنت رکھا ہوا. دیکھیں اس در کی کنیزیں اگر صحیح طریقے سے اپنے کو منسلک کر دیتی ہیں بی بی زہرا کے دامن سے، تو جنت کے خوان اپنی دعا سے اتار لیا کرتی ہیں. یہ ہے شان بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. بس میرے عزیز، خدا کی قسم وہ عظیم بیوی کہ جس نے پوری امت کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، کبھی بد دعا نہیں کی. اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. یہ حقیقت ہے. کوئی منکر ہو تو وہ تو ایسے ہی جیسے سورج نکلا ہوا ہو کہہ کے سب سورج نہیں نکلا. بی بی نے صاف لفظوں میں کہا بابا آپ کے مرنے کے بعد فاطمہ پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دن پہ ڈھا دیے جاتے تو تاریک رات میں بدل جاتے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ مصائب آپ ذرا تصور کریں تو قسم سے ناظرین محترم آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. 18 برس کی عمر دیکھیں اور ہاتھ میں عصا. کہ 18 برس کی ضعیفہ بھی دیکھیے آپ. تاریخ میں نہیں ملتا کہ 18 برس کی کوئی ضعیفہ ہو لیکن بی بی پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئی. کیا یہی کم تھا کہ زہرا کو دربار میں بلا کے، میں گھنٹوں کا نام نہیں لے، اتنا کھڑا کیا کہ بی بی نے خود سلمان سے کہا حاکم سے کہو فاطمہ کچھ کہنا چاہتی. اجازت ملی، بی بی نے خطبہ دیا. ادھر سے رد و بدل ہو سوال و جواب کا. اب جب بی بی واپس ہوئی تو تاریخ کے جملے کہ بی بی کے بال سفید بچے. جب آئی گھر کے اندر تو ایک مرتبہ امام حسن حسین کی نگاہ پڑی. اماں اتنی دیر، روایت کے جملے بعض میں کہ نہیں حسن حسین ساتھ میں تھے، لیکن جب بی بی فضہ کی آنکھ پر نگاہ پڑی کہا بی بی آپ اتنی دیر کھڑی رہی، کچھ جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ جیسے زینب نے پوچھا اماں دربار میں اتنی دیر کھڑی رہی، تو بی بی نے کہا زینب سب پوچھیں لیکن تو نہ پوچھ، میں تو کچھ دیر کھڑی رہی. ارے تو دربار میں سر پہ ردا بھی نہیں ہوگی. جزاکم ربکم منزل گزرتی رہی یہاں تک کہ بی بی کی پسلیاں توڑ دی گئی. پھر وہ منزل بھی آئی کہ بی بی بستر مرگ پہ تشریف لے آئی. میں نے سب کچھ مختصر کر دیا.
پھر وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہوئی، کہا اپنی کنیز سے جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا بطول کی رسول کی بطول بیٹی اب دنیا میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ کنیز خاص دروازے پہ بیٹھ گئی، اب جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی تو یہ کنیز خاص سمجھی کہ ابھی بھی دنیا میں نہیں ہے، دروازے کو بند کیا۔ وصیت کی تھی جب بیٹے آئیں پہلے کھانا کھلانا، تب مر کے ماں کا پیغام دینا، جیسی حسن حسین آئے ایک مرتبہ دسترخوان کو بچھایا گیا، کہا تو کیا کر رہی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہے؟ دروازے کو کھولا، اماموں کو پھینکا، اے ماجر گرامی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون فلا لعنۃ اللہ القوم الظالمین۔ بار اللہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما، مرحومہ کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور تمام مرحومین کی ارواحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ جو مریض حال حضرات ہیں ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، مرض کرونا کو جلد از جلد ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما۔ بار الہ پروردگارہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے، اسے راس اختر فرما، آخر زمان ہمارے عقیدوں کی محافظت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع حسین عزادارو دعا مانگو، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں، جب سکینہ کو بابا کا سر ملا، لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے، آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، یاد کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیمہ
पर सितम ढाते हैं। मेरी तकदीर में दुर्रों की जफा है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आपकी तरह से रूठे हैं उजाले बाबा, कौन जिंदान से अब मुझको निकाले बाबा। तूने मांगा था दुआओं में खुदा से जिसको, अब वही बेटी है जिंदा में जफा रे बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। अपने अरमान थे जिंदा से मैं घर जाऊंगी, ऐसा लगता है यही रो रो के मर जाऊंगी। ये सितमगार सकीना को कफन क्या देंगे, क्या कफन आप लाशे को मिला है बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। किसको कहते हैं यतीमी ये सुना था मैंने, आपके बाद ये एहसास हुआ है बाबा। खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। हुसैन 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 हुसैन। ज़ियारत वारिस इमाम हुसैन अस्सलाम कुर्बतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलीयुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सार वल वित्रल मअतूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मअरूफ़ व नहता अनिल मुनकर व ताअतल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन। फलान अल्लाहुम्मतन क़तलतका वलान अल्लाहुम्मतन ज़लमतका वलान अल्लाहुम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़र्ज़ियत बिह। या मौला या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसकल जाहिलियतु बिअनजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुद्दहिलमाति सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नका इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदियु, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन उल्लिका व कलिमातुत तक़वा व अलमुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व अशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिनुन व बिया बिकुम मुक़िनुन बिशराइ दीनी व ख़वातिम अमली व क़ल्बी लक़ल्बिकुम सिल्मुन व अमरी लअम्रिकुम मुत्तबिउन। सल्लल्लाहु अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ज़ियारत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम।
السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت حضرت عباس علیہ السلام۔ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح مطیع للہ وللرسول، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولقم بدرک الجحیم۔ زیارت شہداء کربلا علیہ السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی من ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم ففوز معکم۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، السلام علیک یا امام زمانہ ھذا جل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی ارضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔